اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس حدیث کو معراج ربانی صاحب پیش کر رہے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے مقابلے میں وہ کلیش اور ٹکرا رہے ہیں اس کو، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی جانتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پوری وضاحت کریں گے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو کوٹ کیا ترمذی، مسند احمد، مسند حمیدی اور دوسری کتابوں میں، مشکات میں جو حدیث ہے اس کی تحقیق میں البانی نے اس کو حسن کہا ہے، ان کے بہت بڑے محقق۔ اچھا، جس حدیث کو پیش کر کے معراج ربانی صاحب کلیش کر رہے ہیں، اس حدیث سے جو مولانا زکریا ہم تو پیش کیے، اس حدیث کو بھی علامہ ناصر البانی صاحب حسن صحیح قرار دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بھئی دونوں حدیثیں حسن ہیں، لیکن آپ منکر حدیث کی طرح دونوں حدیثوں کو کلیش کرا رہے ہیں، جبکہ یہ جو جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ صرف آپ کے دماغ کی اپج ہے۔ انہوں نے جاہلانہ اعتراض یہ کیا ہے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھدانی اور حدیث دانی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھدانی اور حدیث دانی کو آپ کیا پہنچیں گے؟ بھائی آپ تو نہ سلف کے اسکالر نے کیا فرمایا، نہ محدثین نے کیا فرمایا، نہ اہل علم کیا فرمایا، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ کو تو جس چیز کے پیسے ملتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس حدیث کے ترجمے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث ترمذی کی ہے، مشکات کی ہے، مسند حمیدی کی ہے، مصنف ابو داؤد طیالسی کی ہے، اس حدیث کا ترجمہ کر دیا۔ خفیف الحاظ کا جو معنی بیان کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ہلکا پھلکا ہو، اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اچھا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہلکا پھلکا ہو، اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، کیا اپنی طرف سے کیا ہے؟ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ جن کی وفات 430 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 25 پر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یعنی حدیث بیان کی ہے، انہی لوگوں کے لیے شریف احوال ہوتے ہیں اور ان کے نرم اخلاق اور بلند مقام ہوتے ہیں، یعنی قابل رشک کا مسلمان، جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ حدیث یعنی کوٹ کیے۔ اور انشاءاللہ ہم یعنی سلف کی مشہور لغات اور سلف کے علماء سے ہم اس کا مطلب بیان کریں گے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیٹ سے یار اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ سلف کے بہت سے اسکالر نے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ اچھا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی صرف اس حدیث کو نہیں کوٹ کیا، بلکہ محدثین بہت زیادہ مفسرین نے ربنا آتنا فی الدنیا، جو یہ قرآن کی آیت، اس کی شرح میں چاہے تفسیر ابن کثیر اٹھائے یا اور دوسری تفسیر ثعلبی اٹھائے یا تفسیر بیضاوی اٹھائے، بہت سی تفاسیر میں اس حدیث کو بیان کیا۔ اگر ہم چاہیں تو حوالہ دینے میں ہم لائن لگا دیں، لیکن ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ آئیے، یعنی جو خفیف الحاظ کا مطلب ہے ہلکا پھلکا ہو، اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو۔ محمد بن احمد الحروی جن کی وفات 370 ہجری میں ہوئی ہے، خفیف الحاظ کا معنی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134 پر بیان کرتے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے تہذیب اللغہ، یہ سلف کے اسکالر ہیں۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134 پر لکھتے ہیں، یعنی خفیف الحاظ کا مطلب، جس کا ترجمہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا ہے کہ ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، جس کا تھوڑا مال ہو اور تھوڑے عیال ہوں اور ہلکا پھلکا ہو۔ ایسی آپ تاج العروس، یہ سب لغات کی کتاب میں مشہور جن پر خود غیر مقلدین علماء اور سب اہل سنت کو علماء اعتماد کرتے ہیں۔ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 400 پر یہی معنی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سمجھدانی پر آپ اعتراض کریں گے؟ آپ تو سلف سے چھوڑ کر پتہ نہیں کس کا راستہ اختیار کیے ہوئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لسان العرب بہت مشہور لغت کی کتاب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی بیان کیا، یہ سب میننگ جو ہے لغات کی کتابوں میں۔ ترغیب و ترہیب کتاب ابو القاسم رحمۃ اللہ، ان کی وفات 535 ہجری میں ہوئی، وہ بھی لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پر، جن کے مال اور عیال یعنی خفیف الحاظ کا مطلب مال و عیال تھوڑے ہوں۔ جامع الاصول ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ، جن کی وفات 606 ہجری، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 137 پر، یعنی جس کا خفیف الحاظ کا مطلب یعنی جس کی پیٹھ اہل و عیال کے بوجھ سے ہلکی ہو۔ جامع الحدیث علامہ سیوطی نے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 453 پر یہی مطلب بیان کیا۔ المفاتیح شرح مصابی حسین بن محمود نے وفات 727 ہجری میں بھی یہی مطلب بیان کیا۔ قوت المقتضی
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ جن کی وفات 911 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568 پر بیان کیا، یعنی اہل و عیال کے بوجھ سے ہلکا ہو۔ اچھا، خود غیر مقلدین کے بہت سے علماء کے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ ہم غیر مقلد کے بہت مشہور اسکالر عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 7 پر اس حدیث کی بڑی تفصیلاً شرح کی ہے۔ اچھا، جتنے اعتراض معراج ربانی صاحب نے کیے ہیں یہ سب خود غیر مقلدین علماء پر آتے ہیں، اور ترمذی کی کوئی حدیث ہے، ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی ہے، اور اس میں تفصیلاً اس حدیث پر شرح کر رکھی۔ اچھا، سب سے بڑی بات، تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ہلکا پھلکا ہو، اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، کیونکہ جب اہل و عیال کا زیادہ بوجھ ہوگا، ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، انسان رزق کی طلب میں لگ جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق کے حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جن کے اوپر جو اہل و عیال میں اور ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ یعنی ان کو عبادت میں بہت زیادہ موقع نہیں مل پاتا۔ بہت سے لوگ تو یعنی اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی آخرت اس سلسلے میں برباد کر لیتے ہیں۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ اچھا، اس جملے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بھائی تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچہ ہی پیدا نہ کرے، کہیں نہیں، ان کا اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اچھا، اہل و عیال میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ کیا صرف بیٹا ہی آتا ہے؟ بھائی اہل و عیال میں یعنی گھر میں، اب کیونکہ مولانا زکریا ہم تو اردو میں ترجمہ کیا، عیال کا معنی ہم فیروز اللغات میں دیکھیں تو اس کے میننگ دے رکھی فرزند، بال و بچے، متعلقین، یعنی متعلقین، بال بچے، فرزند۔ اب ایک آدمی ہے گھر میں، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، بہن کی بھی ذمہ داری ہے، بیٹی کو بھی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں جو اور دوسرے لوگ ہیں یعنی بڑے ابا لڑکے، کیونکہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی میں ذمہ داریاں ہیں، وہ اسی میں لگا رہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اسے عبادت کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اب اہل و عیال یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اچھا، بوجھ نہ ہونا مختلف طریقے پہ ہو سکتا ہے، بھائی گھر والے ہیں، دوسرے لوگ ذمہ داریاں لے لیں، اسے یعنی وافر حصہ ملا ہو عبادت کا۔ اچھا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کی کھوپڑی کی داد دینی پڑے گی معراج ربانی صاحب کی۔ اچھا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل نماز پر حدیث لے کر آئے، حدیث میں نماز کے فضائل کو بیان کریں، نماز کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، تو حدیث لائے ہیں نماز کی، یعنی جس کو عبادت میں زیادہ حصہ، وافر حصہ ملا ہو، اس وجہ سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اگر ان کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے خودکشی کرنا ہے تو خودکشی کے لیے جو کتابیں لکھی گئی، یا مولانا زکریا رحمۃ اللہ عجز المسالک لکھی ہے، یا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے باقاعدہ اس پر بذل المجہود پر کام کیا، وہاں یہ بات لکھ دیتے۔ انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا معراج ربانی صاحب نے جو حدیثیں کوٹ کی، کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں تھی، کیا اس پر کیا فرمایا، انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں نہیں کہا کہ بھائی ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچہ ہی نہ جنے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ کہنے کہ بھائی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، یعنی اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ نہ ہو۔ اچھا، ذمہ داریاں مختلف طریقے سے کہ بھائی بیٹا ہے وہ ذمہ داری سنبھال لے، گھر کا خرچ، یہ بڑی ذمہ ہو گیا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے، یہ تو اپنی طرف سے مطلب گھسڑ لیا ہے، اور جو سلف کے اسکالر نے مطلب بیان کیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس مطلب کو بھی اچھے پیرائے میں پیش کیا ہے، اچھے پیرائے میں کہ اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، کیونکہ جب بوجھ ہوگا تو عبادت میں کمی پڑے گی۔ آئیے ہم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ابن جوزی رحمۃ اللہ کتاب منہاج القاصدین، جن کی تلخیص جو ہے ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ نے کر رکھی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کو غیر مقلدین کے سائٹ پر مل جائے گا، صفحہ نمبر 132 پر منہاج القاصدین کا اردو ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 132 پر لکھتے ہیں، فوائد کے ساتھ نکاح میں کچھ آفات بھی ہیں، مثلا سب سے بڑی آفت طلب حلال سے عاجز ہونا ہے، اور یعنی طلب حلال بہت مشکل ہے، اور بھی بچوں والے کا ہاتھ بسا اوقات ایسی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ دوسری آفت عورتوں کو حقوق پورے کرنے سے قاصر ہونا ہے، ان کے اخلاق اور ان کی تکالیف پر صبر نہ کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ مرد حاکم اور اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے۔ تیسری آفت یہ ہے کہ بیوی بچے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، انسان کے دن رات انہی شغل میں گزر جاتے ہیں، اس کا دل آخرت کی فکر اور اس کے عمل کے لیے فارغ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ نکاح آفات و فوائد کا مجموعہ ہے۔ اب کسی آدمی کے لیے نکاح کرنا بہتر ہے یا بغیر نکاح کے رہنا، اس کا فیصلہ انہی امور پر منحصر ہے۔ اگر وہ آفات نکاح سے بچ سکے، فوائد نکاح سے مستفید ہو سکے، اس کے پاس حلال مال اور حسن خلق ہو، اور وہ صحت مند بھی ہو، تو بلا شبہ اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ اور اگر یہ فوائد حاصل نہ ہو سکیں اور آفات جمع ہو جائیں تو اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا اعتراض کریں گے؟
انہوں نے تو صاف صاف جو ہے پوری وضاحت کر دی. اب اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اور اس کی وضاحت ہو جائے. اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے، اس کو سلف نے، بہت سے اسکالر نے بیان کیا، بہت سے محدثین نے اس کی شروحات کی ہیں. آئیے میراج ربانی صاحب کی زبانی تھوڑا سا حدیث کا جملہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے. آپ کا انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو داؤد کے حوالے سے باب التفریش کی مقدار ابو داؤد کے افراد سے ابو داؤد کے حوالے سے میں بتاؤں. ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، بڑی حسین اور خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک عیب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو بچے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شادی نہ کرو. پھر آیا، پھر پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مت شادی کرو. تیسری دفعہ آیا، آپ نے فرمایا شادی مت کرو. ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ پیار کرنے والی ہو، پیار دینے والی ہو، اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. اس لیے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت، تمام امتوں کے اوپر میں فخر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے بیان کروں گا کہ پروردگار یہ میری امت ہے، میں اپنی کثرت دیکھ کر کے میں اپنے رب کے سامنے ذکر کروں گا. میں حیرت میں پڑ گیا. یہ حدیث ابو داؤد کی اور صحیح حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس حدیث کے ہوتے کہ تقریباً آپ کریں زیادہ رونے پیٹنے والے نہ ہوں، ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کم ہو، بال بچے کم ہو. نبی تو فرمائے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ٹکراؤ. کوئی بددماغ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی وہ بھی تو حدیث ذکر کرا، لیکن ایک بات بتاؤں کہ حدیث کی انہوں نے کوئی سند نہیں بیان کی ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ زکریا صاحب کے اپنے دماغ کی اپج ہے یا کوئی ضعیف یا موضوع روایت ہے؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ اور میں بتاؤں زکریا صاحب کیا بتائیں گے؟ ہم جیسے ادنا طالب علم جو حدیث کے ہیں، جو ہم ہر حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، ہم نے اس حدیث کو ڈھونڈا، ہم نے سوچا دل میں جتنا تحقیق کروں، لکھنے والے نے ہو سکتا ہے الزام لگایا ہو زکریا صاحب کے اوپر کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن میں نے ڈھونڈا اور دیکھا تو مجھے یہ حدیث ان کتابوں میں ملی جن کتابوں کو محدثین نے ضعیف اور موضوع روایتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں، اس طرح کی حدیث ہیں. صحیح روایت چھوڑ کر کے زکریا صاحب موضوع اور ضعیف حدیث روایتیں بیان کر رہے ہیں. ہلکے پھلکے اہل و عیال والے ہو، بال بچے کم ہوں. اب آپ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زیادہ بچے ہونا یہ عیب ہے، اللہ خوش بختی کی نشانی نہیں ہے، یا اللہ کے محبوب بندے وہ زیادہ نہیں ہوتے جن کے پاس زیادہ بچے ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت کے بھائیوں بند کر دو. زکریا صاحب کی اس تعلیم کے اوپر جا کے گورنمنٹ کو کہہ دو فیملی پلاننگ کرنے آئے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں دعوے کرتے ہو، گورنمنٹ تو خوش رہے گی اور اچھا بھی یہ تعداد بھی کم رہے گی. اور اگر کبھی کچھ حادثے ہوتے ہوئے اللہ اگر کچھ ہو گئے، ضرورت ختم ہو گئے تو آبادی ہی کم ہوگی. ہمارے ہندوستان پاکستان کی جتنے لوگ کم رہے ہیں، گورنمنٹ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے حکومتوں کو تو اس کی باتوں کو ان کتابوں سے نکال کر کے باقاعدے تبلیغ جماعت والوں کو ترغیب بھی دینی چاہیے. چلو نسبندی کراؤ، کیونکہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ قابل رشک ہے وہ مسلمان جو فیملی پلاننگ کرا لے گورنمنٹ اہل و عیال میں ہلکا حکم. میرے بھائی، میرے حدیث یہ تعلیم ہے. اور آگے روایت میں ہے جلدی سے مر جائے. تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو جو حدیث میراج ربانی صاحب بڑے فخریہ انداز میں پیش کر رہے ہیں، ابو داؤد کی روایت جس کو البانی نے حسن کہا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ اس حدیث کا علم تھا اور باقاعدہ جو ہے بذل المجہود جو علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق و تعلیق کے ساتھ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کیا ہے، باقاعدہ اس حدیث کی شرح دیکھنا ہو تو جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 15 پر پوری بحث کو دیکھ سکتا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس حدیث کا علم تھا. آئیے دیکھتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا زیادہ بچہ جننا عیب کی چیز تھی. فضائل صدقات ہے، حصہ نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 47 پر حدیث نمبر 31 کے تحت بحث کرتے ہیں. حضرت یعنی اولاد کا زیادہ ہونا یہ قابل مدح انداز میں پیش کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاد کا شمار ہی مشکل ہے. ایک موقع پر فرماتے ہیں میری اولاد کے اولاد تو علیحدہ رہی، خود بلا واسطہ اپنی اولاد میں سے 125 دفن کر چکا ہوں. الاصابہ کے حوالے سے پیش کیا. اور جو زندہ رہے وہ ان کے علاوہ اور اولاد کی اولادیں مزید 12. اس کے باوجود ان ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں شمار ہے جن سے کثرت سے احادیث نقل کی گئیں اور جہاد میں کثرت سے شرکت کرتے رہیں. اولاد کی اتنی کثرت نہ تو علم کی مشغولی سے مانی ہوئی نہ جہاد سے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شہید ہوئے 9 بیٹے 9 بیٹیاں اور 4 بیویاں تھیں اور بعض پوتے بیٹوں سے بھی بڑے تھے. باقاعدہ یہ سیکنڈ حوالہ بخاری کا.
اور جن کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا وہ علیحدہ، اس کے باوجود نہ کبھی ملازمت کی، نہ کوئی اور شغل، جہاد میں عمر گزار دی۔ اس طرح اور بہت سے حضرات کا حال ہے کہ نہ مال ان کو دین سے مانی ہوتا تھا، نہ اولاد کی کثرت، اور ان میں سے جو لوگ تجارت پیشہ تھے ان کے لیے تجارت بھی دین کے کاموں سے مانی نہ ہوتی تھی۔ آئیے آپ کے سامنے اب میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ معراج ربانی صاحب نے ابو داؤد کی جو روایت جس کو البانی نے حسن کہا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ جو فضائل نماز میں جو حدیث پیش کی ہے اس کو بھی حسن کہا ہے، ذرا ابو داؤد کی جو روایت ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معراج ربانی صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر معراج ربانی صاحب کی ویڈیو بہت سی ہوں گی جو فضائل اعمال کے اعتراض میں، تو آپ پر کھل کر سامنے آ جائے گی کہ بھائی اس روایت پر معراج ربانی صاحب کا کیا فتویٰ لگے گا۔ یہ جو حدیث ہے البانی صاحب جس کو حسن قرار دے رہے ہیں، اس میں ایک راوی ہے مستلم، ایک راوی مستلم ہے جن کے بارے میں باقاعدہ اسماء الرجال کی کتابوں میں بڑا عجیب سا تذکرہ ہے۔ مستلم بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ ہے، وہ یہ ہے، تہذیب الکمال دیکھیں جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 431 پر مستلم بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 40 سال تک اس طرح رہے کہ زمین پر پہلو رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی 40 سال تک لیٹے ہی نہیں، اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے 45 دن سے پانی نہیں پیا۔ معراج ربانی صاحب تو اپنی ویڈیو کو سامنے رکھیں اور پھر مستلم رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگے گا۔ اب تو فضائل اعمال میں کچھ ایسے تذکرے جو ہے اسماء الرجال کتابوں سے یعنی مولانا زکریا ہم جو کوٹ کرتی ہیں تو وہ زبان گندی کی ہے فضائل اعمال مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر۔ جو حدیث ابو داؤد کی جس میں یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، اس حدیث کے بارے میں جو راوی ہے وہ مستلم ہے، ان کا نام مستلم ہے، ان کے حالات کا تذکرہ آپ کو اسماء الرجال کی کتابوں میں ملے گا، یعنی کہہ رہے ہیں 45 دن تک پانی نہیں پیا، 40 سال تک لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ معراج ربانی صاحب کی جب آپ ویڈیو سنیں گے تو کیسے کیسے فتوے داغتے ہیں وہ آپ سن کر خود اندازہ لگا لیں گے۔ اس کے علاوہ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مستلم ہمارے ہاں واسط میں تھے اور وہ صرف جمعہ کو یعنی پیا کرتے تھے، یعنی پانی پیا کرتے صرف جمعہ کو، یعنی جمعہ ایک ہفتہ۔ اور یزید بن ہارون سے نقل کیا گیا 40 سال تک زمین پر اپنا پہلو نہیں رکھا۔ یہ سب اسماء الرجال کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی اسماء الرجال کے ماہرین، جیسے تہذیب ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 104 پر، ایسے تاریخ ابن معین جلد 4 صفحہ نمبر 375 پر۔ معراج ربانی صاحب اپنی روایت پر ذرا مستلم کے راوی کے حالات کا ذرا جائزہ لیں تو فضائل اعمال پر جو بہت سے اعتراضات آپ نے کر رکھے ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے جو الہام ہوتے ہوئے آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ اس روایت پر جو بڑے فخریہ انداز پر پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان پر بھی جو ہے وہی اعتراض کرنا شروع کر دیں گے جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کیا ہے۔ ایک اور اعتراض جو معراج ربانی صاحب کا جلدی سے مر جائے گا مطلب خودکشی، یہ بھی ان کے دماغ کی اپج ہے۔ جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود محقق تھے، لکھ سکتے تھے، لیکن آپ مجتہد اعظم بن کر کیوں ان کے اوپر تھوپ رہے ہیں؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بذل المجود جو خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے تحقیق کر کے اس کو شائع کیا، اس پہ تعلیقات لگائی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 226 پر، یعنی وہ حدیث جس میں جو ہے خودکشی پر جو ہے عذاب کی وعیدیں ہیں، اس پر باقاعدہ عذاب کا تذکرہ، یعنی عذاب ملے گا جو خودکشی کرے گا، تو وہ تو خود وعید سنائی جا رہی ہے۔ اگر مولانا زکریا ہم تو مخالف ہوتے تھے، اعتراض کرتے، تعجب کی بات یہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جلدی سے مر جائے کا مطلب کیا ہے۔ ویسے یہ سب اعتراضات کے جوابات یعنی فضول ہیں، کیونکہ یہ سب معراج ربانی صاحب کے دماغ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ اپنی طرف سے کوئی تھوڑی لکھا، لیکن ہم عوام کے فہم کے لیے ہم پھر سے وضاحت کر دیتے ہیں۔ یعنی مفاتیح شرح مصابیح، یہ حسین بن محمود رحمۃ اللہ کتاب ہے جن کی وفات 727 میں ہجری ہوئی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 257 پر لکھتے ہیں جلدی سے مر جائے گا مطلب یعنی اس کی روح کا نکلنا آسانی سے ہو۔ جلدی سے مر جائے گا مطلب اب یہ خودکشی لے رہے ہیں، یعنی اس کی روح کا نکلنا آسانی سے ہو، کیونکہ بعض لوگوں کی روح بہت سختی سے نکلتی ہے۔ جلدی سے مر جائے گا مطلب یہ، کیونکہ اس کا التفات دنیا میں اس کے چھوڑے جانے والے مال و عیال اور دوستوں اور اعلیٰ زندگی اور عالیشان عمارتوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی دنیا کی طرف ہوتا ہے، اہل و عیال کی طرف ہوتا ہے، مال کی طرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روح بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ جب اس کے اہل و عیال کم ہوں گے تو اس کا دل کا التفات دنیا کی طرف کم ہوگا اور خود وہ یعنی جلدی سے مر جائے گا، یعنی آسانی اس کو روح نکال لی جائے گی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ معراج ربانی صاحب نے یہ سب اعتراض اپنی کھوپڑی سے کی، اور انشاءاللہ ہم نے جو وضاحت کی ہے، ان وضاحت کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ یہ سب اعتراضات جتنے بھی اعتراضات ہیں صرف جو ہے معراج ربانی صاحب کے دماغ کی اپج ہے۔ منکر حدیث پہ طرز پہ چلتے ہوئے اعتراض کیا ہے، اور یہ اعتراضات اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے کیونکہ ان کو اس پر تنخواہ ملتی ہے، اس کو پیسہ ملتا ہے۔ اگر وہ اعتراضات نہ کریں، ان کی تنخواہ بند کر دی جائے تو جو منہ میں آیا بڑبڑ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور حدیث کو صحیح جذبے کے ساتھ ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں ضد بغض نفرت اور عداوت سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔